معتزلہ اور نے عذاب قبر کا انکار کیوں کیا؟ تو انہوں نے اپنے طور پر یہ اصول طے کیا کہ عقائد کے اثبات کے لیے، عقیدے سے متعلق باتوں کو ثابت کرنے کے لیے خبر واحد کافی نہیں ہے۔ خبر واحد یعنی وہ حدیث جو متواتر نہیں ہے، اور متواتر کس کو کہتے ہیں؟ تو ایسی روایت کہ جس کو ہر زمانے میں اس کثیر تعداد میں لوگوں نے روایت کیا کہ ان کا جھوٹ پر اتفاق عقلی طور پر ممکن نہیں ہو، تو جو اس درجے کی روایت نہیں ہوگی اس کے درجے سے اگر کوئی عقیدے کی بات آتی ہے سامنے تو اس کو تسلیم نہیں کریں گے، یعنی وہ عقیدہ ثابت نہیں ہوگا۔ تو اس بنیاد پر انہوں نے کیا کیا؟ عذاب قبر کا انکار کر دیا۔ یعنی ان کے کہنے کے مطابق کیا ہے؟ عذاب قبر خبر واحد سے ثابت ہے، خبر متواتر سے ثابت نہیں۔ فرعون اشد العذاب، امام بربہاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ والایمان بعذاب القبر ومنکر ونکیر، عذاب قبر اور منکر نکیر پر ایمان لانا۔ عذاب قبر اور منکر نکیر پر ایمان لانا یہ اہل سنت والجماعہ کے عقائد کا ایک حصہ ہے۔ قبر کا عذاب کیا ہے؟ تو قبر اس مکان یعنی جگہ کو کہتے ہیں جہاں مرنے کے بعد آدمی کا جسم یا اس کے جسم کے ذرات محفوظ ہوں۔ یہ جگہ اس شکل میں بھی ہو سکتی ہے جس کو ہم قبر کے نام سے موسوم کرتے ہیں، اور دوسری شکل میں بھی ہو سکتی ہے، لیکن کوئی سی بھی جگہ ہو وہ قبر ہے، جسم اور اس کے ذرات کے ہونے کی جگہ۔ مکان کے اعتبار سے، زبانی اعتبار سے وہ مدت کہ جو مرنے کے بعد شروع ہوتی ہے اور جس کا اختتام قیامت کو ہو جائے گا، تو اس کو برزخ کہتے ہیں۔ برزخ آڑ اور رکاوٹ۔ تو یہ دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی کے درمیان ایک فاصلاتی مدت ہے، حائل مدت، اس لیے اس مدت کو برزخ کہتے ہیں۔ تو برزخ اور قبر کا عذاب یہ اہل سنت کے عقائد میں سے کہ برزخ میں عذاب ہوتا ہے، اور جس طرح عذاب ہوتا ہے اسی طرح ثواب بھی ملتا ہے۔ قدیم زمانے سے لے کر جدید زمانے تک ایسے لوگ رہے کہ جنہوں نے قبر کے عذاب اور ثواب کا انکار کیا ہے۔ قدیم زمانے میں خوارج نے عذاب قبر کا انکار کیا، اسی طرح شروع کے جو معتزلہ ہیں، بشر المریسی، ضرار بن عمرو وغیرہ، انہوں نے انکار کیا، اور بعد کے تقریباً سارے معتزلین نے انکار کیا ہے۔ دور حاضر میں ایک جماعت ہے، ٹولہ ہے منکرین حدیث کا، تو اس جماعت نے بھی عذاب قبر کا انکار کیا ہے۔ معتزلہ اور نے عذاب قبر کا انکار کیوں کیا؟ تو انہوں نے اپنے طور پر یہ اصول طے کیا کہ عقائد کے اثبات کے لیے، عقیدے سے متعلق باتوں کو ثابت کرنے کے لیے خبر واحد کافی نہیں ہے۔ خبر واحد یعنی وہ حدیث جو متواتر نہیں ہے، اور متواتر کس کو کہتے ہیں؟
تو ایسی روایت کہ جس کو ہر زمانے میں اس کثیر تعداد میں لوگوں نے روایت کیا کہ ان کا جھوٹ پر اتفاق عقلی طور پر ممکن نہیں ہو، تو جو اس درجے کی روایت نہیں ہوگی اس کے درجے سے اگر کوئی عقیدے کی بات آتی ہے سامنے تو اس کو تسلیم نہیں کریں گے، یعنی وہ عقیدہ ثابت نہیں ہوگا۔ تو اس بنیاد پر انہوں نے کیا کیا؟ عذاب قبر کا انکار کر دیا، یعنی ان کے کہنے کے مطابق کیا ہے؟ عذاب قبر خبر واحد سے ثابت ہے، خبر متواتر سے ثابت نہیں ہے، لیکن علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ عذاب قبر سے متعلق جو روایات ہے وہ متواتر ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ بات لکھی ہے، اور امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی، ابن ابی العز رحمہ اللہ نے بھی شرح طحاوی میں یہ بات لکھی ہے۔ تو متواتر نہیں ہونے کی بات بھی کیا ہے؟ غلط ہے۔ دور حاضر کے جو منکرین ہیں ان کا فلسفہ یہ ہے کہ قرآن میں ہونا چاہیے، تو قرآن میں ہو تو تسلیم کریں گے، اور قرآن میں نہیں ہو تو نہیں تسلیم کریں گے۔ سوال یہ ہے کہ قرآن مجید میں ہے یا نہیں ہے؟ تو یہ جو منکرین حدیث ہیں ان کی مصیبت اور ان کا المیہ یہ ہے کہ یہ بے علم ہوتے ہیں، یعنی کتاب و سنت سے تو ان کو ایک بیری ہے، دشمنی۔ کتاب اللہ کے سلسلے میں بھی جو ان کا علم ہوتا ہے نا وہ بہت بہت محدود ہوتا ہے، اور وہ چند آیات ہوتی ہیں جو شبہات کے طور پر ان کے جو سرغرہ قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ پیش کر دیتے ہیں، انہی کو یاد کر لیتے ہیں اور انہی کی بنیاد پر جیتے رہتے اور شبہات پھیلاتے رہتے۔ قرآن مجید میں بھی عذاب کا ذکر ہے اور ثواب کا بھی ذکر ہے۔ اب بہت ساری دلیلیں اس کی، لیکن ایک دو جو مشہور ہے نا وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرعون اور فرعونیوں کا ذکر فرمایا۔ وہ جب ڈبو دے گا فرعون کو اور اس کے ساتھیوں کو، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ یہ کہے گا کہ فرعونیوں کو سخت عذاب میں داخل کر دو۔ اس سے پہلے کیا ہے؟ تو کہا کہ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، ایک آگ ہے جس پر یہ پیش کیے جاتے ہیں صبح کو اور شام کو، تو آگ کا عذاب ان کو مسلسل کیا ہے؟ دیا جاتا ہے۔ اب قیامت سے پہلے کی بات یہ ہو رہی ہے، تو قیامت سے پہلے کون سا عذاب ہو سکتا ہے؟ وہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ برزخی کا عذاب ہوگا، اس سے پہلے کی جو مدت ہے نا اسی کا عذاب ہوگا۔ قوم نوح کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے کہا مما خطیئاتہم اغرقوا فادخلوا نارا، اپنے گناہوں کی وجہ سے ڈبو دیے گئے اور آگ میں داخل کر دیا گیا۔ آگ میں تو داخل کر دیے گئے کی بات ہو رہی ہے، کر دیے جائیں گے کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ تو یہ عذاب کے ذکر سے متعلق چونکہ وقت نہیں ہے تو دو آیتیں، بہت سی آیتیں ویسے۔ ثواب سے متعلق کیا ہے؟ تو صرف ایک کہ ایک شخص تھا حبیب النجار، جس کا ذکر سورہ یاسین میں آیا ہے۔ 3 رسولوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک بستی کی طرف بھیجا تھا، قوم کے لوگوں نے جھٹلایا اور برا ارادہ کیا، تو ایک شخص بستی کے کنارے سے آیا اور اس نے کہا کہ میری قوم کے لوگوں اتبعوا المرسلین، اللہ کے رسولوں کی پیروی کر لو، بات مان لو۔ تو قوم کے لوگوں نے کیا کیا؟ اس کو قتل کر دیا۔ تو قتل کرنے کے بعد کیا ہوا؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے قیل ادخل الجنہ، اس سے کہا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ، جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو جنت میں داخل ہونے کی بات کدھر کب ہو رہی ہے؟ مرتے ہی ہو رہی ہے، اور شہید کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہی ہے نا۔ تو آگے اللہ تعالیٰ نے اس کی حکایت کی ہے کہ اس نے کہا یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، اے کاش میری قوم کے لوگوں کو اس بات کا علم ہو جاتا کہ میرے رب نے مجھے بخش دیا اور مجھے مکرمین میں، یعنی ان لوگوں میں کر دیا جن کی عزت کی جاتی ہے، تو عزت والوں میں کر دیا مجھے۔ تو کب ہو رہا ہے یہ؟ مرنے کے بعد ہی ہو رہا ہے، اور مرنے کے بعد کی جو مدت ہے وہ کیا ہے؟ برزخ کی مدت ہے۔
تو مختصر طور پر یہ کہ یہ تو ثابت ہے. ٹھیک ہے, قرآن سے بھی اس کی دلیلیں موجود ہیں. اب کچھ شبہات ہیں, ان کو رکھ کر بات ختم کر دیں گے. شبہات پیش کرتے جو لوگ انکار کرتے ہیں, تو ان میں سے ایک شبہ یہ ہے کہ اگر یہ تسلیم کر لیں کہ اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد قبر میں اور برزخ میں عذاب دیتا ہے, تو پھر تو یہ ناانصافی کی بات ہو جائے گی. اس لیے کہ حساب اور عدل کے لیے ایک دن متعین ہے نا, تو عدل کے دن سے پہلے عذاب دینا یہ تو بے عدلی کی بات ہو گئی, بے انصافی کی بات. یہ کیا ہے؟ شبہ, اعتراض. یہ ناانصافی ہے. اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والا ہے, اس لیے وہ عذاب نہیں دے سکتا ہے. تو کیا جواب ہے؟ تو ایک تو موٹا جواب یہی ہے کہ اللہ نے کہہ دیا تو پھر یہ انصاف اور غیر انصاف کی بات نہیں کرنا. قرآن میں ایک بات آ گئی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث سے ایک بات آ گئی, تو پھر فلسفہ بگاڑنے کی کوئی گنجائش نہیں رہے گی. لیکن تھوڑی دیر کے لیے تسلیم کرے بے انصافی کی بات ہے یہ, تو مرنے کے بعد عذاب دیا جائے تو بے انصافی ہو جاتی ہے, اور مرنے سے پہلے اگر عذاب دیا جائے تو کیا ہے؟ عذاب دیا جاتا کہ نہیں دیا تھا؟ اس کا بھی کوئی انکار کرے گا؟ ڈبو دیا جاتا, ڈبوئے گا نا, سزائی تو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو اگر اللہ تعالیٰ نے پورا معاملہ آخرتی کے لیے اٹھا رکھا ہے, تو پھر یہ دنیا میں عذاب کیوں؟ تو اس پر بھی اعتراض پیدا کیجیے اور کہیے کہ نہیں, یہ ناانصافی ہو رہی ہے. تو اگر یہ ناانصافی ہے تو یہ بھی ٹھیک ہے, ناانصافی. اور اگر یہ ناانصافی نہیں ہے نا, تو وہ بھی ناانصافی نہیں ہے. تو عذاب بھی آتا ہے, اور کیا ہے, سزائیں بھی متعین ہے, حدود بھی رکھی گئی ہیں. زنا کر لے, شادی شدہ ہے تو, اور غیر شادی شدہ ہے تو 100 کوڑے لگائے جائیں گے, سال بھر کے لیے جلا وطن کر دیا جائے گا, سزا ہے. چوری کرے آدمی تو شرعی طور پر اگر چوری ثابت ہو جا رہی ہے تو ہاتھ کاٹا جائے گا. سزا دی جا رہی ہے نہیں دی جا رہی ہے؟ تو اگر سب آخرتی میں ہونے والا ہے, قیامت کے بعد ہی ہونے والا ہے, تو پھر یہ سزائیں کیوں؟ تو کچھ باتیں کی جا سکتی ہے, جو باتیں ادھر کے لیے کی جائیں گی نا, وہی باتیں ادھر کے لیے بھی ہوں گی کفارہ کے طور پر. تو علماء نے اس پر بحث کی ہے کہ عذاب قبر کی حکمتیں کیا ہو سکتی ہیں. تو پہلی بات یہ لکھی کئی باتوں میں سے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اظہار ہے. وہ جیسا چاہے کر سکتا ہے, جس طرح چاہے عذاب دے سکتا ہے, اور جس طرح چاہے بندوں کو ان کے اعمال کی سزا دینے پر وہ قدرت رکھتا ہے. تو اس قدرت کی دلیل عذاب قبر بھی ہے ایک. اور کیا ہے؟ تو اس عذاب کی تفصیل اللہ نے پہلے بتا دی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے تفصیل معلوم ہونے کے بعد کیا کرے گا بندہ؟ جرت کرے گا یا بچے گا؟ ظاہر سی بات ہے کہ بچنے کی کوشش کرے گا نا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ بتا دیا کہ یہ عذاب دینے والا ہوں میں, تو بچنے کے لیے کا ایک راستہ پیدا کر دے کہ ڈرو, بچنا چاہیے. خاص طور پہ خاص قسم کے افعال ہیں کہ ان سے خاص طور پر بچنا چاہیے, کہ ان پر خصوصی طور پر کیا ہوتا ہے؟ عذاب قبر ہوتا ہے. اور علماء نے یہ بات بھی لکھی کہ عین ممکن ہے کہ یہ جو عذاب قبر ہے نا, جس طرح دنیا میں سزائیں دی جاتی ہے نا, تو یہ سزائیں کیا ہو جاتی ہے؟ کفارہ ہو جاتی ہے. اہل ایمان کے لیے کفارہ ہو جاتی ہے. تو عین ممکن ہے کہ یہ بھی کفارہ ہو جائے, عذاب قبر بھی کفارہ ہو جائے, اور آخرت کے بڑے عذاب سے بچنے کا ذریعہ بن جائے. تو یہ بھی ایک حکمت, اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی ہوئی نا, کہ بڑے عذاب سے بچانے کے لیے چھوٹے چھوٹے عذاب سے دوچار کر دیا. تو اب دنیا کے اعتبار سے اور تکلیف کے اعتبار سے ہم اس کو چھوٹا نہیں کہیں گے, اس کے اعتبار سے چھوٹا کہہ رہے ہیں. اس کو ذہن میں رکھنا ہے, اس لیے اس کو ہلکا لینا نہیں چاہیے. تو یہ حکمت کس میں؟ عذاب قبر کی بعض حکمتیں آپ کے سامنے آئی ہے. خلاصہ یہ ہے کہ قبر کی آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل قبر ہے. اس منزل سے دو قسم کی حالتوں میں سے کسی ایک حالت سے دوچار ہونا پڑتا ہے, یا تو ثواب کی حالت ہوگی یا عذاب کی حالت ہوگی. اچھے اعمال کے ساتھ بندہ جائے گا, ثواب سے دوچار ہوگا, ثواب دیا جائے گا اس کو, اور برے اعمال کے ساتھ جائے گا تو اس کے ساتھ
تکلیف اور سزا کا معاملہ کیا جائے گا. اس پر ہم کو ایمان رکھنا چاہیے اور ڈرنا چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بہت ساری ہیں. عذاب قبر سے آپ نے خاص طور پر ڈرایا ہے، اور بعض اعمال کے سلسلے میں فرمایا کہ خاص طور پر ان کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ عذاب قبر ہوتا ہے. تو جن اعمال کے سلسلے میں عذاب قبر کی بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہے، ان اعمال سے خاص طور پر بچنا چاہیے. پیشاب سے بچنا چاہیے، پیشاب کے چھینٹوں سے بچنا چاہیے، یا پیشاب کرتے وقت پردہ کرنا چاہیے. روایت کے الفاظ دوسرے بھی ہے. اور چغلی اور غیبت سے بھی اعتراض کرنا چاہیے. یہ بات بھی ہمارے سامنے آئی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پہ تدفین کے موقع پر بعض دفعہ نصیحت کیا کرتے تھے. تو ایک موقع پر بیٹھ گئے اور اس قدر روئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کی داڑھی بالکل تر ہو گئی، بھیگ گئی. اور پھر یہ فرمایا کہ یا اخوانو لمثل هذا فاعدوا، اے میرے بھائیو اس جیسی جگہ یعنی قبر کے لیے تیاری کر لو. اور کہا کہ ما رأيت منظرا قط الا القبر افظع منه، میں نے کوئی منظر ایسا نہیں دیکھا جو قبر سے زیادہ ہولناک ہو. تو یہ ہولناک منظر کی جگہ ہے، اور ایمان والوں کے لیے اچھے مناظر کا بھی مقام ہے. ایک حدیث پڑھ کے بات میں ختم کر رہا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ما من شيء لم اكن رأيت الا قد رأيت في مقامي هذا، کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جس کو میں نے اس مقام سے دیکھ نہ لیا ہو، جس کو میں نے دیکھا ہے. یہاں تک کہ جنت اور جہنم کا بھی مشاہدہ میں نے کر لیا ہے. وَإِنَّهُ قَدْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّكُمْ تُفْتَنُونَ فِي الْقُبُورِ قَرِيبًا أَوْ مِثْلَ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ، مجھے وحی کی گئی ہے کہ تمہیں قبر میں آزمایا جائے گا، ٹھیک اسی طرح جس طرح مسیح دجال کے فتنے سے تمہیں آزمایا جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَيُؤْتَ أَحَدُكُمْ، تم میں سے ایک کو حاضر کیا جائے گا. فَيُقَالْ مَا عِلْمُكَ بِهَذَا الرَّجُلِ، کہا جائے گا کہ اس آدمی کے بارے میں آپ کا علم کیا ہے، کیا جانتے آپ؟ تو کہا کہ فَأَمَّا الْمُؤْمِنْ أَوِ الْمُوقِنْ، مومن یا موقن یعنی یقین رکھنے والا کہے گا کہ ہوا محمد، وہ محمد ہے، ہوا رسول اللہ، وہ رسول اللہ ہیں، اللہ کے رسول ہیں. جاءنا بالبینات والہدی، ہمارے پاس واضح دلائل اور ہدایت کی باتوں کے ساتھ آئے. فاجبنا واطعنا، ہم نے آپ کی بات قبول کر لی اور ہم نے آپ کی اطاعت کی. فیقال له نم، تو اس سے کہا جائے کہ بس سو جاؤ. قد كنا نعلم انك لتؤمن به، ہم کو معلوم تھا کہ تم ان پر ایمان رکھتے ہو، ہے نا. فنم صالح، اچھی حالت میں سو جاؤ. آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وَأَمَّا الْمُنَافِقُ أَوِ الْمُرْتَابُ، لیکن جہاں تک منافق کی بات ہے یا ایسے شخص کی بات ہے جو ڈاواڈول ہے، شک میں زندگی گزارنے والا، جس کو کچھ یقین ہی نہیں ہے کہ کیا ہونے والا ہے، تو اس کی حالت کیا ہوگی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کہے گا لا ادری، مجھ کو نہیں معلوم کیا ہے. پھر تو کہے گا سمعت الناس یقولون شیئا فقلت، میں نے لوگوں کو کچھ کہتے ہوئے سنا تو میں نے بھی وہی کہہ دیا. تو تقریر تو ہو چکی اس پر خطبہ جمعہ میں. سنا کہہ دیا کی بنیاد پر نہیں، علم کا لفظ ہے. ما علم کا، آپ کا کیا علم ہے اس کے بارے میں؟ تو علم حاصل کرنا ہے، پھر آزمائش میں صحیح طور پر کھرے اتر سکتے ہیں، ورنہ آزمائش سخت ہو سکتی ہے اور آگے کے مراحل سخت ہو سکتے ہیں. اللہ سے دعا کی باتوں کو سمجھنے اس کام رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا